ٹرسٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف ایک لیجسلیشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ ٹولز، یہ جو لا ہے یہ ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، اور لا بھی نہیں ہے. ہم تو آئینی بات کریں، ہمارے پاس آئینی حق ہے کہ ہم اسلامیات پڑھائیں، ہم اسلام پڑھائیں، ہم قرآن پڑھائیں، حفظ قرآن پڑھائیں. آئین یہ ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم پڑھانے جاتے ہیں ہمیں ظاہر ہے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے بلڈنگ بھی لینی ہے، آپ نے استادوں کی تنخواہ بھی دینی ہے، اس کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹس بھی چاہیے. آئین تو ہمیں کہتا ہے پڑھائیں. یہ ان میں سے کون سی ایسی خفیہ طاقت ہے جو ہمارے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے رہی ہمیں؟ بینکنگ سسٹم کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے نا. آپ امپیریکل ایویڈنس کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں امپیریکل ایویڈنس سے مطلب یہ تو ایسے ہی اظہر من الشمس ہے کہ انہوں نے اپنے چرچ کو خود انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے، لیکن سیکولر نظام میں اب ہمارا نظام جو ہے، اسلام کا جو نظام ہے، وہ ایک مکمل نظام ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. ہماری سیاست 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ بیسیکلی چاہے وہ آپ گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سرکار میں ہیں، چاہے وہ کہیں بھی جگہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھا ہو، جو جی ہاں، کوئی چوکی دار ہو، بالکل کوئی جمع دار ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی سیاست دان ہو، اس کو ہر جگہ پہ ہدایت دی گئی ہے ہمارے میں. اور ان کو اسی بات کا خوف ہے مغرب کو کہ اگر دوبارہ سے اسلام امپلیمنٹ ہو جائے گا تو ان کا سسٹم اس کے آگے چھوٹا لگنا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے کوئی 1100 سال حکومت کی ہے. اچھا مجھے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت بظاہر ایک لگتا یہ ہے کہ کوئی ڈویژن ہے، مطلب مولانا صاحب ظاہر ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، پارٹ آف پارلیمنٹ ہیں، حکومتوں میں بھی رہے ہیں. دوسری طرف مدارس کے جو علماء کرام ہیں وہ JUIF کے لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے. تو تقسیم کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو طاہر اشرفی صاحب جو باتیں کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، بزرگ عالم دین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، لیکن ان کا تفرد ہے. وہ ایک منفرد قسم کی بات یعنی کہہ دیتے ہیں. بعض علماء جو ہے نا وہ جو جم غفیر ہے، جو علماء جس کو آپ کہتے ہیں نا، جس میں آپ جہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو ایک طرف اتحاد تنظیمات المدارس ہے، یعنی اس میں وفاق المدارس بھی ہے، اس میں بریلوی مکتب فکر بھی ہے، اس کے اندر دیوبندی مکتب فکر بھی ہے. ایک طرف یہ علماء ہیں جو کہ ملک کے 95% نہیں بلکہ 99% طلباء علماء کی ریپرزینٹیو باڈی ہے. اور ایک طرف یہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، یا اس طرح کے ایک دو افراد اور بھی ہیں جن کی کوئی اپنی رائے بھی ہوگی. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ 1% بھی نہیں ہے ٹوٹل جو پاپولیشن ہے. وہ بلکہ نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں جی اگر آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو ہم 25,000 لوگوں کو طلباء کو کھڑا کر دیں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں نا طاہر اشرفی صاحب کچھ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. وہ اب آپ خود سوچئے نا کہ وہ طاہر اشرفی صاحب کو لوگ کتنا کوئی کس حوالے سے جانتے ہیں. مولانا نہیں، ان کو تو بہت جانتے ہیں، کس حوالے سے جانتے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. کبھی وہ میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ریپرزینٹیو لوگ ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، جن کو لوگ واقعتاً نسلاً بعد نسلاً جانتے ہیں، جن کی پوری زندگیاں، ان کے والدین کی زندگی، ان کے بڑے بڑے مدارس ہیں. لوگ ان کی مدارس، ان کی بات میں اہل مدارس ان کی بات سنتے ہیں. یہ ان کے پاس ہوں گے 22,000 طلبہ ہوں گے، لیکن یہاں پہ تو تعلق پوری عوام الناس کا ہے. عوام الناس کی ریپرزنٹیشن آپ دیکھ لیں فتوے کا کام کہاں پہ ہوتا ہے، کس جگہ پہ ہوتا ہے. یہ تو ابھی کوئی 5 سال 15 سال پہلے کچھ انہوں نے ادارے بنا لی ہیں، لیکن جو یہ وفاق المدارس ہے اس کے تو پری پارٹیشن ہسٹری ہے نا. پھر اس کے بعد ان علماء کی پری پارٹیشن ہسٹری ہے. یہ 1857 لیکن اس میٹنگ میں تو وفاق المدارس کے علماء شامل تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نصاب بنا رہا تھا اس ٹائم پہ یہ نئے وفاق یعنی نمودار ہوئے ہیں. یعنی کوئی 3-1 سال پہلے کوئی 15-20 وفاق، ورنہ پہلے تو صرف یہ 5 وفاق تھے. اور ان کی ایک تنظیم تھی اتحاد تنظیم المدارس، اور وہ ابھی بھی ریپرزینٹیو تنظیم ہے. یہ ابھی نومولود وفاق ہیں، بلکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ یعنی زائد ہیں، مطلب
ضرورت سے زائد ہیں. اصل ضرورت جو دنیا کی پوری کر رہے ہیں نا، ہمارے ملک کی پوری کر رہے ہیں، وہ یہی 5 وفاق پوری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اور وفاق ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اور بالکل دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی علماء ہیں. لیکن جو ریپریزنٹیشن ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، سیاسی ریپریزنٹیشن مفتی تقی صاحب کے پاس ہے، دیوبند کی ریپریزنٹیشن، دیوبندی جو اسکول آف تھاٹ ہے وفاق المدارس، ان کی ریپریزنٹیشن ہے. مفتی منیب صاحب کے پاس ہے، بریلوی مکتب فکر کی ریپریزنٹیشن ہے. اور ان کے علماء ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، اور انہی کی سائن کی ہوئی ڈگری کے اوپر چلتے ہیں. تو لاکھوں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کروڑوں طلباء علماء ابھی دنیا، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی جو سروسز دے رہے ہیں پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے، وہ انہی علماء کے شاگرد ہیں. تو ایک طرف ایک چھوٹی سی کشتی ہے اور دوسری طرف پورا ایک بحری جہاز کا. چھوٹی کشتی کس کی ہے؟ بس اب آپ یہی مولانا طاہر الشوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی، اور دوسری طرف ایک اجماع امت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں تقسیم ہو گئی ہے، یہ پیدا کی گئی ہے، یہ ہوئی ہے؟ بات کو میرا نہیں خیال، وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ان کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ جو یعنی ایک اجتماعی موقف سے ہٹ کے ایک موقف وہ لے رہے ہیں نا، وہ ان کو کچھ عرصے بعد احساس ہو جائے گا کہ یہ موقف جو ہے یہ زیادہ دور تک چلنے والا نہیں ہے.